ہم اس لیے اس کی پرستش کرتے ہیں کیونکہ وہ ہاللویا۔ مسیح خداوند میں آپ سب کو سلام، اور ہم جاری رکھیں گے اپنے سلسلہ پیغامات کو جس کا ہم نے آغاز کیا ہے۔ کون ہماری روحانی جو جرنی ہے یا روحانی جو سفر ہے، اس میں کون ہماری قیادت کر سکتا ہے، کون ہمیں لیڈ کر سکتا ہے، کون ہمیں راہ دکھانے کے قابل ہے، کس کے پیچھے ہمیں جانا چاہیے یا کس چرواہے کی ہمیں سننی چاہیے، کون خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے، کون خود بخود خدمت میں آ گیا ہے۔ تو ان ساری باتوں کو ہم اس سلسلہ پیغامات میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تیموتھیوس کا پہلا خط، اس کا 3 باب ہمارا بنیادی جو حوالہ ہے، اور وہاں پر تیموتھیوس کو لکھتے ہوئے پالوس نے جو نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے، خدمت میں آنا چاہتا ہے، اس کی کچھ خصوصیات، کوالیفیکیشنز بیان کی ہیں کہ یہ خصوصیات اگر کسی شخص میں ہوں تو وہ خدمت کے لیے فٹ بیٹھتا ہے، ادروائز اس کے علاوہ اگر یہ خصوصیات نہیں ہیں تو وہ خدمت گزاری کا کام، خاص طور پر لیڈرشپ کا کام، قیادت کا کام خاص طور پہ وہ نہیں کر سکتا۔ ہم نے پچھلے اتوار 4 طرح کے گروہ کے بارے میں دیکھا تھا کہ 4 طرح کے لوگ ہیں، لیکن جو پہلی طرح کے لوگ ہیں اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، اور آدھے میں ہی ہم نے وقت کی کمی کی وجہ سے ختم کرنا پڑا، اور ہم آج اسے آگے لے کر چلیں گے۔ لیکن چھوٹا سا اوور ویو یا مختصر سا جائزہ جو پچھلے سنڈے خداوند کے کلام کی منادگی اس کا لیں گے۔ اصل میں 4 طرح کے لوگ ہیں جو خدمت میں ہیں موجود، اور ان میں سب سے پہلے جو ہیں وہ سیلف میڈ ہیں، یعنی کہ وہ خود بخود ہی خدمت میں آ گئے، ٹھیک ہے، انہیں ہم سیلف میڈ کہیں گے، یعنی کہ وہ خود بخود ہی خدمت کا حصہ بن گئے یا خدمت میں آ گئے۔ دوسری طرح کے لوگ جو ہیں وہ مین میڈ ہیں، یعنی کہ جنہیں آدمیوں نے خادم بنایا۔ پہلی طرح کے لوگ کون ہیں؟ جو خود خدمت میں آ گئے، خود قیادت میں آ گئے، اور دوسری طرح کے لوگ وہ ہیں جنہیں آدمیوں نے، لوگوں نے خدمت میں دھکیل دیا۔ تیسری طرح کے لوگ وہ ہیں جو حالات کی وجہ سے خدمت میں آ گئے، سرکمسٹینشل میڈ، ٹھیک ہے، جنہیں حالات نے، ایسے حالات ہوئے کہ انہیں لگا کہ ہمیں خدمت کرنی چاہیے۔ اور چوتھی اور آخری قسم کے لوگ ہیں جو گاڈ میڈ ہیں، جنہیں واقعی خدا نے بلایا ہے، جنہیں واقعی خدا نے بھیجا ہے، جنہیں واقعی خدا نے کہا ہے کہ تم میرے غلہ کی کیا کرو، نگہبانی کرو، چراؤ۔ پطرس کو مسیح یسوع نے اپنی ملاقات میں جی اٹھنے کے بعد یہ کہا تھا کہ تو میری بھیڑیں چرا، تو میرے برے چرا، تو ان کی رکھوالی کا، رائٹ۔ گاڈ میڈ ایسے لوگ ہیں جو خدا کی طرف سے بنائے گئے ہیں، خدا کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ جو سیلف میڈ ہیں، پہلی طرح کے لوگ، ان میں ہم نے دیکھا تھا اور جانا تھا کہ یہ ایسے لوگوں کا گروہ ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی، جو خود بخود خدمت میں آ گئے، اور ایسے آپ کو ہزاروں لوگ مل جائیں گے، اور ایسے لوگوں کی بڑی بڑی تشریحات ہوتی ہیں، تفسیریں ہوتی ہیں، کلام کے کبھی کسی حصے کو لے کر کسی طریقے سے تفسیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کسی طریقے سے سیکھنے کا روح موجود نہیں ہوتا، کسی کی تابعداری کرنے کی اسپرٹ موجود نہیں ہوتی، کسی سے سیکھنے کی جو جذبہ ہے وہ نہیں ہوتا، اور وہ ادھر ادھر ایسے میں کیا کہوں، ایسے جانور کی طرح جنہوں پوتریا کہتے ہیں، رائٹ۔ جب کوئی بھی جانور، اس کے لیے اردو لفظ مجھے نہیں مل رہا، کیا کہہ سکتے ہیں، غصے میں آ جاتا ہے، چلے یہ آسان لفظ ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ کسی کے قابو میں نہیں رہتا، وہ ادھر ادھر سر جو ٹکریں مارتا پھرتا ہے، سر دوسروں کو مار کر زخمی کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں جو سیلف میڈ ہیں، ٹھیک ہے، جو دوسروں کو بھی زخمی کرتے ہیں، دوسروں کو کسی طرف جانے نہیں دیتے،
اور کسی کی مانتے بھی نہیں ہیں, کسی کے اختیار میں بھی نہیں رہتے, کسی کی لیڈرشپ میں بھی نہیں رہتے. ایسے لوگ سیلف میڈ ہیں, خود کار ہیں. دوسری ان کی خصوصیت ہم نے دیکھی تھی یا نشانی ہم نے دیکھی تھی, یہ تھی کہ ان کے پاس کوئی خدا کی خاص مرضی ان کی زندگی میں موجود نہیں ہوتی. جس طرف دل چاہتا ہے اس طرف نکل پڑتے ہیں. آج ادھر کا کام مل گیا, کل کو ادھر کا مل گیا. ٹھیک ہے, ایک شخص کی مجھے بات یاد آ گئی, تو وہ عبادت میں آیا ہے, اتوار کی بات میں بیٹھا ہے کہیں پر, تو وہ چلا گیا اٹھ کے, عبادت کے پہلے گیت میں اٹھ کے چلا گیا. عبادت ختم ہوگی, شام کو پادری صاحب نے اس سے پوچھا بھئی آپ کہاں چلے گئے تھے؟ کہنے لگا جی خدا کے روح نے کہا آج تو نے بات نہیں کرنی, تو آج دیہڑی لا کے آ. سیلف میڈ, سیلف لیڈ, خود کار, خود کی مرضی پر چلنے والے. ٹھیک ہے, اس لیے بڑی آسانی سے جو پینٹیکوسٹل تعلیم ہے اس کی دنیا کے اندر بہت 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 ایک جو شناخت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, اس کی پہچان ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ بہت سے پینٹیکوسٹل روح کو, خدا کو, کلام کو کورنگ بنا کے تو غلط اس کا استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے خدا نے یہ کہہ دیا, مجھے وہ کہہ دیا, رائٹ. اور اس طریقے سے لوگوں کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے, امپریس کرنے کے لیے, دھوکہ دینے کے لیے جو ہے وہ ہر وقت تاڑ میں رہتے ہیں. پچھلے دنوں میری ایک گفتگو ہوئی ایک شخص کے ساتھ, اور انہوں نے مجھے بتایا ایک جگہ کے بارے میں کہ وہ کہنے لگے پاسٹر مائیکل میں پینٹیکوسٹل, وہ خود بھی پینٹیکوسٹل شخص, کٹر, تو کہنے لگے کہ میں بڑی پریشان ہوں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پینٹیکوسٹل لوگ کسی کی تابعداری نہیں کرنا چاہتے. یہ ایسا ہی حال ہے جیسے مسیحی قوم کسی کی نہ مانتی. تو پینٹیکوسٹل ایک ایسا طبقہ ہے جن کے پاس روح کا تجربہ تو کہیں نہ کہیں ہے, لیکن ڈسپلن ان کے پاس بالکل نہیں ہے, تابعداری ان کے پاس بہت کم ہے. بہت کم ایسے لوگ ہیں جو کسی کی سبمیشن میں, کسی کی تابعداری میں اپنے آپ کو دے دیں, وہاں پر سیکھیں اور خدا کے وقت کا انتظار کریں کہ خدا انہیں کب بھیجنا چاہتا ہے. اس لیے جو خود بنائے گئے خادم ہیں ان کے پاس خدا کی کوئی خاص مرضی یا خاص جو ڈائریکشن ہے وہ موجود نہیں ہوتی. تیسری جو ان کی خصوصیت ہوتی ہے یا نشانی ہوتی ہے, وداؤٹ سرونگ اینی مین آف گاڈ, یہ خادم بن جاتے ہیں بغیر کسی سینئر خدا پرست ایسے شخص کی خدمت کیے بغیر جس کو خدا کا حقیقی طور پر تجربہ ہے. پچھلی دفعہ بھی میں نے ایک بات بتائی تھی, آج پھر اسے دہرانا چاہوں گا. خدا کے روح نے کبھی بھی اپنے آپ کو ایک چرواہے کی جگہ پر جس کی ضرورت ہمیں زندگی میں ہے کبھی نہیں رکھا. ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے میرا کوئی ماں باپ نہیں ہے اور میں پھر بھی دنیا میں آ گیا ہوں, رائٹ. تو ایسا ممکن نہیں ہے. اور وہ یہ کہے کہ ہولی اسپرٹ مجھے دنیا میں لے آیا ہے, پاک روح مجھے اس دنیا میں لایا ہے, رائٹ. تو پاک روح صرف ایک ہی شخص کو لایا تھا اس دنیا میں, اور اس کا نام یسوع المسیح ہے, رائٹ. باقی ساری دنیا کے لوگ کسی نہ کسی سورس سے, کسی نہ کسی ذرائع سے پیدا ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور کسی نہ کسی شخص کے تھرو پیدا ہوئے ہیں. اسی طرح سے جب ہم مسیح کی خدمت کی بات کرتے ہیں تو کسی جگہ سے پیدا ہونا اور وہاں پر بڑھنا, وہاں پر نشوونما پانا اور وہاں پر سیکھنا امپورٹنٹ ہے. اگر کوئی شخص کسی, اور کچھ ایسے لوگ بھی ملیں گے جو ابھی ایک خادم کے ساتھ ہیں, پھر دوسرے خادم کے ساتھ ہیں, پھر تیسرے خادم کے ساتھ ہیں. دے آر جسٹ لائک, ایک دفعہ سینئر پاسٹر نے کلام سنایا تھا اور ان کو مینڈک سے تشبیہ دی تھی, کیونکہ جو مینڈک ہوتا ہے وہ ایک جگہ پر جمپ لگاتا ہے, پھر دوسری جگہ پر, پھر تیسری جگہ پر, ٹھیک ہے. لیٹ اس ناٹ بیکم فراگ, ہم آئے مینڈک نہ بنے, ایک جگہ پر لگ جائیں. اگر تو ہم پودے ہیں تو پودا ایک جگہ پر لگتا ہے اور وہ وہیں جگہ پر بڑھتا ہے اور اسی جگہ پر پھل دیتا ہے, اسی جگہ کی مصیبتیں کاٹتا ہے, اسی جگہ کی پریشانیاں کاٹتا ہے,
اسی جگہ پر پھر وہ چھاؤں بھی دیتا ہے، رائٹ. اور وہی درخت کامیاب ہوتے ہیں جو لگے رہتے ہیں. اگر آپ ایک درخت کو بار بار زمین سے نکالیں، پھر کبھی کہیں لگا دیں کبھی کہیں لگا دیں، تو اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. کیوں اس کی زندگی اس لیے ختم ہو جاتی ہے کہ جہاں پر اسے ہونا چاہیے اسے وہاں سے اکھاڑا جاتا ہے، پھر ایک نئی جگہ لگا دیا جاتا ہے، رائٹ. اس کی جڑوں کو اکثر اگر ہوا لگ جائے، ٹھیک ہے، تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے اس پودے کے لیے پھر سے دوبارہ اپنے آپ کو بحال کرنا. بہرحال ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو سرو کریں کسی نہ کسی شخص کو. کسی پاسٹر کے ہاتھوں پر پانی ڈالا ہو. الیشا کی کہانی مجھے یاد آتی ہے. الیشا کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ایلیا کے ہاتھوں پر کیا کرتا تھا؟ پانی ڈالتا. لائک ہی سروڈ ہم، رائٹ. اور وہ جہاں جاتا وہ اس کے ساتھ ساتھ تھا، وہ اس کے تجربوں میں شامل تھا. دوسرے لفظوں میں اس نے خدا کو کام کرتے دیکھا. اسی طرح سے مسیح کے جو شاگرد تھے وہ مسیح کے ساتھ ساتھ کیوں تھے؟ اور وہ سیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ مسیح کے ساتھ ان تجربوں کا حصہ بن رہے تھے جو مسیح پبلک منسٹری میں یا اپنی خدمت میں کر رہا تھا. وداؤٹ ایکسپیرینس، تجربے کے بغیر، علم کے بغیر خدمت اعلیٰ سطح پر اچھے طریقے سے کبھی نہیں کی جا سکتی. چوتھی جو ان کی نشانی ہے وہ یہ ہے، یہ خدا کی آواز کو سننا پسند نہیں کرتے. لیٹ سے اگر کسی نے انہیں اچھی صلاح دے بھی دی، اچھی ڈائریکشن دے بھی دی، ان کے نزدیک ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. کسی بھی طرح سے وہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ساری کھڑکیاں، سارے دروازے جو سیکھنے کے ہیں وہ بند کیے ہوئے ہیں، رائٹ. اس لیے کچھ بھی ان کے اندر چونکہ ڈھکن اوپن نہیں ہے، سیکھنے کا جو ہے وہ ڈھکن نہیں کھلا ہوا، اس لیے اس میں آپ جو کچھ مرضی ڈالتے جائیں وہ اس کے اندر نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے، پھر ہم مختلف طرح کے سوالوں میں الجھے رہیں گے، مختلف طرح کی باتوں میں الجھے رہیں گے، اور پھر یہ کہیں گے دیکھا میں اتھے 4 خادمان چپ کرواتا، رائٹ. ارے بھائی تیرے اندر سیکھنے کی اسپرٹ ہی نہیں ہے، تو نے چپ ہی کروانا. وہ عقل مند جو ہے، عقل مند چپ کر جاتا ہے. عقل مند کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس کے عقل کے سارے پردے بند ہیں، اس کے اندر سیکھنے کی کسی قسم کی کوئی اسپرٹ موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، سو اس لیے چوتھی نشانی یہ ہے کہ یہ خدا کی آواز کو سننے کے لیے موجود یا تیار نہیں رہتے. 5ویں نمبر پر وہ بھیجے نہیں گئے ہوتے. آبویسلی جب کسی کی وہ خدمت کسی کے انڈر رہ کے کام نہیں کریں گے تو اسے بھیجے گا کون؟ کون بھیجے گا اسے؟ مسیح کی خدمت کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسیح یسوع کیوں یوحنا سے بپتسمہ لینے آیا، کیا وجہ تھی. اور جب آپ سٹڈی کرتے ہیں کہ یسوع مسیح گلیل سے چلا، ناصرت سے چلا اور وہ یردن آیا، یہ تقریباً 7 سے 8 میل کا سفر ہے. اور یہ جو سفر ہے یہ اتنی گرمی کے اندر دھوپ میں مسیح یسوع کو کیا سوجھی، خدا کا بیٹا ہونے کے باوجود کہ وہ پیدل سفر کرتا پھرے، صرف اسی لیے کہ یوحنا اصطباغی سے بپتسمہ لے. مسیح یسوع کو بھیجنے والا پتہ کون ہے زمینی خدمت میں؟ وہ یوحنا تھا. اور اس کی جو گواہی ہے وہ ہمیں متی کی انجیل سے ملتی ہے. یسوع سے پوچھا گیا تو یہ سارے کام جو کرتا ہے کس کے اختیار سے کرتا ہے؟ تو یسوع نے کس کا نام لیا تھا؟ یسوع نے ڈائریکٹ نام نہیں لیا لیکن سوال کیا. یسوع نے کہا مجھے ایک بات بتا دو کہ یوحنا کا بپتسمہ کس کی طرف سے تھا؟ خدا کی طرف سے تھا یا انسان کی طرف سے تھا؟ اور وہ آپس میں صلاح کرنے لگے. اگر ہم کہیں خدا کی طرف سے تھا تو یسوع مسیح انہیں کہے گا کہ تم نے ایمان کیوں نہیں اس پر لائے، کیوں اس کے بپتسمے کو قبول نہیں کیا. اور اگر ہم کہہ دیں وہ انسان کی طرف سے تھا
تو لوگ اسے نبی جانتے ہیں. سو ٹیکنیکلی یسوع یہ کہنا چاہتا تھا کہ میرا جو اختیار ہے یہ زمینی طور پر مجھے بھیجنے والا یوحنا ہے، اور چونکہ تم اس کے اختیار کو قبول نہیں کرتے، اس کی خدمت کو قبول نہیں کرتے، اس لیے تم مجھے کیسے قبول کر سکتے ہو؟ سو مسیح یسوع نے، جب آپ یوحنا کے ساتھ اس کی ساری گفتگو کو پڑھتے ہیں، یوحنا کیا کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے بڑا ہے، میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا. لیکن مسیح نے کہا اگرچہ میں بڑا ہوں، لیکن زمینی طور پر خدا نے تجھے مقرر کیا ہے کہ تو مجھے بھیجے اور تو مجھے انائنٹ کرے، تو مجھے بپتسمہ دے، تو مجھے ڈبوئے، ڈبکی دے، اور تو مجھے بھیجے. اور مسیح یسوع نے پتہ کیا لفظ استعمال کیا؟ اس نے کہا ہمیں اسی طرح سے ساری راست بازی کو پورا کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم خدا کے منصوبے میں آتے ہیں تب پھر ہم خدا کے لوگوں کی تابع داری بھی کرتے ہیں. خدا کے منصوبے کو ہم خدا کے لوگوں کی تابع داری کیے بغیر پورا کبھی نہیں کر سکتے. مسیح یسوع اپنی جو اس کی بڑائی ہے، یا جو اس کا روب ہے، یا جو اس کا عہدہ ہے، یا جو اس کی جگہ ہے، یسوع بھی اس سے واقف ہے اور یوحنا بھی اس سے واقف ہے. لیکن چونکہ یوحنا کو خدا نے مقرر کیا کہ وہ مسیح یسوع کو بھیجے، یسوع مسیح کی خدمت کا آغاز اس کے وسیلہ سے ہو، اور مسیح یسوع نے ولنگلی، مرضی کے ساتھ اپنے آپ کو اس کی تابع داری میں دے دیا. اگر مسیح یسوع بھیجا گیا ہے تو ناؤ کوشچن یہ ہے، سوال یہ ہے کہ ہمیں کتنی ضرورت ہے ایسے لوگوں کی جو بھیجے ہوں پر ہاتھ رکھے جاتے ہیں، رائٹ؟ انہیں انائنٹ کیا جاتا ہے، انہیں آرڈین کیا جاتا ہے، پھر انہیں ایک خاص میسیج کے ساتھ بھیجا جاتا ہے. لیکن جو خود جاتے ہیں وہ کسی کے اختیار میں موجود نہیں ہوتے. جو بھیجے جاتے ہیں ان کے ساتھ بھیجنے والے کا اختیار موجود ہوتا ہے، ان کی دلیری موجود ہوتی ہے، ان کی پروٹیکشن ہوتی ہے، ان کی کورنگ ہوتی ہے. لیکن جو خود چلے جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو یتیم اصل میں ڈکلیئر کر دیتے ہیں، ہمارا کوئی نہیں ہے، رائٹ؟ ہم کسی کی نہیں سنتے، ہم کسی کی نہیں مانتے. آئے یتیم لوگوں سے بچیں، یتیموں سے بچیں. پھر ان کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے، جو خود گئے ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ انہیں بھیجا نہیں گیا بلکہ یہ خود چلے گئے. They are not sent one but went one، یعنی کہ جو خود بخود ہی خدا کے غلہ کو وقت سے پہلے چھوڑ کر چلے گئے، رائٹ؟ پری میچور، وقت سے پہلے. وقت سے پہلی کوئی بھی چیز زیادہ دیر قائم نہیں رہتی. وقت سے پہلے پکا ہوا کھانا مزیدار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ وقت سے پہلے کچھ بھی کام ہو جائے اس کے اندر قابلیت نہیں ہوتی کہ وہ مصیبتوں کو جھیل سکے، حالات کی جو تلخی ہے اس کے سامنے کھڑا رہ سکے. اس لیے مچور، پورے طور پر پک جانا. آپ کو پتہ ہے کہ آم جب پک جاتا ہے تو خود بخود ہی زمین پر گر پڑتا ہے. اسی طرح سے جامن ہے، جب وہ پک جاتے ہیں تو وہ زیادہ تر وہ خود بخود ہی، کچھ بعض اوقات اوپر چڑھ کے بھی اتارا جاتا ہے، لیکن اکثر اوقات جب وہ پک جاتے ہیں وہ خود بخود ہی گر جاتے ہیں، رائٹ؟ جب بادل پورے طور پر بھر جاتے ہیں وہ خود بخود ہی برسنا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے جب تک ہمارا ٹائم پورا نہ ہو ہم خدا کے لیے مؤثر طور پر استعمال نہیں ہو سکتے. ہم خدا کے غلہ کی بھیڑوں کی جو نگہبانی ہے وہ درست طور پر نہیں کر سکتے. ہم اسے کسی بھی طرح سے بھیڑیوں سے بچا نہیں سکتے. انفیکٹ ہم خود
جو ہے وہ شخص خود جو ہے وہ بھیڑیا بن جاتا ہے۔ مسیح یسوع نے اسے بھیڑیا کہا ہے۔ وہ نظر بھیڑ کی طرح آتا ہے، بٹ خصلت کیا ہے، سرشت کیا ہے، بھیڑیے کی طرح، جو خطرناک ہے، جو خون خوار ہے، جو پھاڑنے کا کام کرتا ہے، جو ڈویژن کا کام کرتا ہے، تقسیم کا کام کرتا ہے۔ تقسیم ترقی نہیں ہے۔ اگر 4 لوگ ایک طرف ہو جائیں، 4 لوگ ایک طرف ہو جائیں تو یہ ترقی نہیں ہے، یہ تقسیم ہے، یہ گاٹا ہے، یہ کمزوری کی طرف اشارہ ہے۔ اس لیے جو خود چلے گئے یا خود کار خادم ہیں، ان کی یہ نشانی ہے۔ چھٹی، اور وہ اکثر اوقات اس لیے خدا کے غلہ کو چھوڑ دیتے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی وجہ کے۔ آخری ان کی جو نشانی وہ یہ ہے کہ انہیں ڈسپلن سے سخت نفرت ہوتی ہے۔ انہیں ڈسپلن سے کیا ہوتی ہے؟ نظم و ضبط سے، طور طریقوں سے، اصولوں سے۔ کلیسیائی اصول جو بنائے جاتے ہیں، اصول ہمیشہ دوسروں کی بھلائی کے لیے بنتے ہیں۔ اصول ہمیشہ کسی کا حق مارا نہ جائے اس لیے بنائے جاتے ہیں۔ اصولوں کے اندر ہی ہماری ترقی چھپی ہوتی ہے۔ اصول اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ ہماری تنبیہ ہو سکے، کریکشن ہو سکے، ہماری اصلاح ہو سکے۔ لیکن جو خود چلے جاتے ہیں، ان کے چلے جانے کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے، they hate discipline۔ وہ ڈسپلن کی چیزوں کو یا ڈسپلن کی جو باتیں ہیں ان سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ سامنے تو آ کر گانا چاہتے ہیں، لیکن اس چرچ میں آ کر پہلے ڈسپلن کے تابع نہیں ہونا چاہتے۔ I have seen many، میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، اور جب ایک وقت تھا یہ چرچ بھی بڑے زخم کھاتا رہا ہے اسی طریقے سے۔ یہ جو ساری ٹیچنگ ہے یہ زخموں سے نکل رہی ہے، یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں، اور بہت سے لوگ آپ جو یہاں بیٹھے ہیں گواہ ان چیزوں کے۔ اس لیے ڈسپلن should always come first۔ ڈسپلن کسی بھی گھر کا، کسی بھی شخص کا، کسی بھی کلیسیا کا ہمیشہ اس کی اول ترجیح ہونی چاہیے۔ ڈسپلن کے بغیر لوگوں کو پروموٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ڈسپلن کے بغیر لوگوں کو پوزیشن نہیں ملنی چاہیے۔ ڈسپلن کے بغیر لوگوں کو کسی بھی طریقے سے خدمت میں انوالو نہیں کرنا چاہیے۔ اور آنے والے دنوں میں پولس تیموتھیوس کو وہ کہتا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے، وہ کہتا ہے کہ جو خدمت میں آنا چاہتا ہے پہلے آزمائے جائیں، اوور دا ٹائم انہیں ٹیسٹ کیا جائے، اوور دا ٹائم ان کو دیکھا جائے کہ یہ واقعی خدمت کے لیے آ رہے ہیں یا خود کی پروموشن کے لیے آ رہے ہیں، خود کو سامنے ڈسپلے کرنے کے لیے، نمایاں کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اگر تو خدمت کے لیے آ رہے ہیں تو دین دے آر ریڈی، تو وہ پھر خدمت کے لیے ہر جگہ کہیں پہ بھی، چاہے وہ نظر آ رہا ہے سامنے یا نہیں آ رہا، وہ وہاں پر سرو کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ آمین، آمین۔ مجھے یاد ہے بائبل کالج میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں اور آپ پھر بتاؤں گا کہ جب آپ باہر جاتے ہیں تو وہ پہلے آپ کو خادم نہیں بناتے، پہلے آپ کو بندہ بناتے ہیں۔ پہلے کہتے ہیں بندہ بنو، انسان پہلے بنو، رائٹ۔ اور میں وہاں پر مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میں وہاں پر واش رومز کو بھی صاف کرتا رہا ہوں، وہاں پہ کوڑا بھی اٹھاتے رہے ہیں، وہاں پر ہر طرح کی صفائی کرتے رہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پہلے آپ کو انسان بناتے ہیں، اور انسان بنتے بنتے آپ خادم بن جاتے ہیں۔ اس لیے امپورٹنٹ، ہماری بائبل سیمنریز میں اس کا انحطاط ہے۔ پاکستان میں پاکستانی جو بائبل سیمنریز ہیں کہیں کہیں پر اب آہستہ آہستہ اس کا اطلاق ہونا شروع ہو گیا ہے، ورنہ اس کا بڑا انحطاط ہے۔ ہمارے بائبل اسکول میں اکثر بچوں کو کہنا پڑتا ہے
کوئی موبائل پکڑ کے ادھر کھڑا ہے، کوئی ادھر کھڑا ہے، جب میں خود اٹھانا شروع کرتا نہیں سر جی نہ کرو، میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی آپ نہیں اٹھائیں گے تو پھر مجھے تو اٹھانا پڑے گا نا۔ سو اس لیے ڈسپلن سے ہمیشہ پیار کریں۔ میچور شخص کی، اچھے شخص کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ڈسپلن سے پیار کرتا ہے۔ وہ تنبیہ جب کی جاتی ہے تو وہ اپنے آپ پر سوچتا ہے، جب اس کی رہنمائی کی جاتی ہے تو وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، جب اسے ہدایات دی جاتی ہیں تو وہ منہ نہیں بگاڑتا، وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میں کہاں پر غلط ہوں، کہاں پر ٹیڑھا ہوں، کہاں پر میری کانٹ چھانٹ کی ضرورت ہے۔ ایون مسیح یسوع نے کہا کہ جو ڈالی پھل لاتی ہے اس کو بھی میرا باپ چھانٹتا ہے، اس کی بھی کٹنگ ہوتی ہے، پروننگ ہوتی ہے، اس کی کانٹ چھانٹ جسے ہم کہتے ہیں، رائٹ۔ ایکسٹرا جو چیزیں لگ جاتی ہیں، ایکسٹرا تنے، ایکسٹرا پتیاں جو نکل آتی ہیں، انہیں کاٹا جاتا ہے خوبصورتی بحال کرنے کے لیے۔ بہت دفعہ ہم اسی طرح سے ہوتے ہیں۔ ایک شخص، ان کا کہنا ہے جب ڈسپلن کلیسیا کو چھوڑتا ہے تو مسیح اس کے ساتھ ہی چلا جاتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے کہ جب کسی کلیسیا کو نظم و ضبط چھوڑ جاتا ہے، مسیح نظم و ضبط جانے کے ساتھ ساتھ وہ بھی چلا جاتا ہے، کیونکہ مسیح ابتری کا مسیح نہیں ہے، خدا ابتری کا خدا نہیں ہے۔ He loves discipline، وہ ڈسپلن کو فالو کرتا ہے، اسی لیے اس نے اپنے آپ کو یوحنا کے تابع کر دیا، کیونکہ یہ ڈسپلن کی ریکوائرمنٹ تھی، یہ اس کا تقاضا تھا۔ سو اس لیے آلویز ہمیشہ ڈسپلن کو فالو کریں۔ آئیں ایسے لوگوں کی مثال ایک بائبل میں سے دیکھ لیتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں۔ اعمال کی کتاب نکالیے، اس کا 19واں باب ہے۔ اعمال کی کتاب، اس کا باب نمبر 19 اور اس کی 11ویں آیت سے آگے چند آیتیں ہم پڑھیں گے۔ یہ ایسے لوگوں کی کہانی ہے جو خود کار خادم ہیں۔ لکھا ہے، اور خدا پولس کے ہاتھوں سے خاص معجزے دکھاتا تھا۔ کون دکھاتا تھا؟ کون دکھاتا تھا معجزے؟ خدا۔ کس کے ذریعہ سے؟ سو دوسرے لفظوں میں خادم یہ بتانا چاہ رہا ہمیں کہ پولس خدا کی طرف سے بھیجا ہوا شخص ہے، وہ خود کار نہیں ہے، اسے حالات نے خادم نہیں بنایا، یا اسے لوگوں نے خادم نہیں بنایا، اسے خدا نے بنایا۔ اس لیے خادم اس کو لکھتے وقت کہتا ہے کہ خدا پولس کے وسیلہ سے کیا کر رہا تھا؟ معجزے کر رہا تھا، کیونکہ یہاں تک کہ رومال اور پٹکے اس کے بدن سے چھوا کر بیماروں پر ڈالے جاتے تھے اور ان کی بیماریاں جاتی رہتی تھیں اور بری روحیں ان میں سے نکل جاتی تھیں۔ مگر اب اوپر ایسے شخص کی تصویر ہے جو خدا کی طرف سے ہے، اگلی تصویر جو ہے وہ ایسے شخص کی ہے، ایسے لوگوں کی ہے جو خدا کی طرف سے نہیں ہیں۔ مگر بعض یہودیوں نے جو جاڑ پھونک کرتے پھرتے تھے یہ اختیار کیا کہ جن میں بری روحیں ہوں ان پر خداوند یسوع کا نام یہ کہہ کر پھونکیں کہ جس یسوع کی پولس منادی کرتا ہے، میں تم کو اسی کی قسم دیتا ہوں۔ اور سکوہ یہودی سردار کاہن کے 7 بیٹے ایسا کیا کرتے تھے۔ بری روح نے جواب میں ان سے کہا کہ یسوع کو تو میں جانتی ہوں اور پولس سے بھی واقف ہوں، مگر تم کون ہو؟ اچھا، یہاں پر ایک شخص ہے جس کا نام سکوہ بائبل میں درج کیا گیا ہے، اس کے 7 بیٹوں کی کہانی ہے، اور یہ جاڑ پھونک یعنی دم درود جسے آپ کہہ سکتے ہیں، بیسیکلی یہ وہ لوگ تھے جو بدروہیں نکالنے کا کام کرتے تھے، رائٹ۔ انہیں اس کہانی میں لکھنے والا ایک تضاد ہمیں دکھانا چاہتا ہے، دونوں تصویریں ہمیں دکھانا چاہتا ہے۔
اور پہلی تصویر میں وہ پولوس کا ذکر کرتا ہے، اور اس تصویر کے مطابق خدا اس کے ساتھ ہے، خدا معجزے کر رہا ہے، اور اس قدر معجزے ہو رہے ہیں کہ اس کے بدن سے بھی اگر کوئی کپڑا یا رومال اگر ٹچ ہو جاتا ہے اور وہ کسی بیمار پر رکھ دیا جاتا ہے تو وہ بیمار شفا پا جاتا ہے۔ لیکن اس کے اگینسٹ، اس کے دوسری طرف ہمیں ایک ایسی تصویر دکھائی جا رہی ہے جن کا ذکر یہ ہے کہ وہ بری روحوں کو نکالنا چاہتے ہیں، یسوع کا نام بھی لے رہے ہیں۔ کس کا نام لے رہے ہیں؟ تو پھر پہلی بات تو ہمیں اس تصویر سے تھینک یو۔ پہلی بات اس میں وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ یسوع کا نام یوز کر رہے ہیں، رائٹ؟ لیکن چونکہ یسوع کے ساتھ ان کا کوئی ذاتی تجربہ نہیں ہے، یسوع کو یہ کبھی ملے نہیں ہیں، یسوع کی کبھی تلاش نہیں کی، روح القدس نہیں پایا، اس کا مطلب یہ ہے، پہلی بات جو ہمیں یہ سمجھ آنی چاہیے کہ جو لوگ خود کار ہوتے ہیں، اگرچہ وہ یسوع کا بھی نام استعمال کر رہے ہیں، ہمیں یسوع کا نام محض سن کر ان پہ یقین نہیں کرنا۔ یہ باتیں چھوڑ دیں کہ اس کے ہاتھ میں بائبل تھی اس لیے میں نے اس کی عزت کی، اس کے ہاتھ میں یہ تھا، اس نے کراس پہنی تھی، رائٹ؟ وہ یہ کر رہا تھا، وہ یہ کر رہا تھا، اس کو یہ کہنا تھا، رائٹ؟ ہر کرائسٹ کا نام لینے والا، بلکہ مسیح یسوع نے خود اس کی ہمیں تنبیہ کی، متی 7 باب پڑھیں، وہاں پر لکھا ہے، یسوع نے کہا کہ جو سارے کیا کہتے ہیں، خداوند ہے خداوند مجھے کہتے ہیں، ان میں سے ہر کوئی شخص، اس پر بھی ہم بات کریں گے آنے والے دنوں میں، ٹھیک ہے؟ سو پہلی بات، ہر شخص جو یسوع کا نام لے رہا ہے یہ گارنٹی نہیں ہے کہ وہ بھیجا ہوا ہے یا وہ خدا کی طرف سے مخصوص کیا گیا ہے۔ دوسری بات، بدرو کہہ رہی ہے، یہاں پر 2 لفظ استعمال کیے ہیں بدرو نے۔ پہلا لفظ یہ ہے یسوع کے بارے میں کہ میں اسے جانتی ہوں۔ اصل زبان میں اس کا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ میرا یسوع کے ساتھ ٹکراؤ ہو چکا ہے، میں اس کے اختیار سے واقف ہوں، میں اس کی شخصیت سے واقف ہوں، اور میں اسے پرسنلی، ٹیکنیکلی طور پہ اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ میں اس کے ساتھ میرا تجربہ ہو چکا ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ لفظ استعمال کرتی ہے کہ پولوس سے میں واقف ہوں، یعنی کہ اس لفظ کا اصل زبان میں مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے پولوس کے بارے میں سن رکھا ہے کہ وہ خدا کا بندہ ہے۔ یسوع سے میں واقف ہوں، یسوع کے ساتھ میرے تجربے ہیں، ممکن ہے کہیں نہ کہیں یسوع نے اسے کسی اور شخص میں سے نکالا ہو، یہ پاسبل ہے، لیکن محض یہ خیال ہے، ٹھیک ہے؟ ممکن ہے، آبویسلی بدرو ایک روح ہے، تو روحانی عالم میں یسوع کے بارے میں چرچا ہے، تو ممکن ہے یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے، لیکن پولوس کے بارے میں اس کا کہنا ہے کہ اس کے بارے میں نے سنا ہوا ہے۔ لیکن اگلا کوسچن کیا ہے؟ تمہاری شناخت کیا ہے؟ میں یسوع سے بھی واقف ہوں، پولوس کی شناخت سے بھی واقف ہوں، تمہاری شناخت کیا ہے؟ تم کہاں سے بلونگ کرتے ہو؟ تمہارے جڑیں کہاں پر ہیں؟ تمہیں کس نے با اختیار بنایا ہے؟ رائٹ؟ اور آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے، اور وہ شخص جس پر بری روح تھی ان پر کودا ہے، رائٹ؟ اور لکھا ہے ان کو مارا ہے، ان پر غالب آیا ہے، اسے زخمی کیا ہے اور گھر سے نکل گئے ہیں۔ اور لکھا ہے اور یہ بات افسس کے سب رہنے والے یہودیوں اور یونانیوں کو معلوم ہو گئی، پس سب پر خوف چھا گیا اور خداوند یسوع کے نام کی بزرگی ہوئی۔ آمین۔ سو ٹیکنیکلی جب ایک ایسے شخص کو جو بھیجا نہیں گیا اس کو سین سے یا پردہ سے پیچھے کیا گیا ہے تو یسوع مسیح کی لکھا تمجید ہوئی ہے۔ اس لیے ہم ایسے لوگوں کو جو سیلف میڈ ہیں، خود کار ہیں، خود بنے ہوئے ہیں، ہم ان کے شراکتی نہ بنیں،
اس سے یسوع کے نام کو کسی بھی طور سے جلال ملنے والا نہیں ہے، بلکہ ان کی پہچان کر کے، ان کو ایکسپوز کر کے، دوسروں کو بھی بتا کر، ظاہر کر کے کہ یہ مسیح کی طرف سے نہیں ہے۔ ہمیں ایسوں کو بچانا ہے جو ایسی تعلیم سے واقف نہیں ہے۔ آمین۔ اس لیے ہمیں ایسے لوگوں کی طرف دیکھنے کی کوشش کرنی ہے جن کے پاس مسیح کے تجربے ہوں، جو مسیح سے واقف ہوں، اور وہ ہمیں مسیح کے تجربے دے سکیں۔ پلیز ایسے پینٹروں کے پیچھے نہ جائیں جنہیں خود پینٹ کا نہیں پتا۔ وہ آپ کو کیا دے سکتے ہیں؟ کس پہ؟ ہاں، کبھی کبھی لوگوں پہ روشنی بھی آ جاتی ہے، اور کبھی کبھی لوگ یہ بھی کہتے ہیں میرے پہ موسیٰ آ رہا ہے، ایلیا آ رہا ہے، رائٹ؟ یہ ساری جھوٹی باتیں ہیں۔ ہاں جی، ٹھیک ہے۔ صرف ایک شخصیت آنی چاہیے، اور وہ روح القدس ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایون کہ میں بہت بڑا جملہ کہنے لگا ہوں، اگر کوئی شخص روح القدس سے خالی ہے اور وہ یسوع کا بھی نام لے رہا، اس کی بھی نہ مانے۔ اور یہ لے رہے تھے نا نام یسوع کا، لیکن روح القدس سے خالی ہیں۔ اونلی پیپل، ایسے لوگ جو روح القدس سے بھرے ہیں، خدا کے ساتھ اوور دا ٹائم عرصہ دراز سے خدمت میں یا تجربوں میں ہیں، ان پہ بھروسہ کریں، ان سے پیار بھی کریں، ان کی عزت بھی کریں، اور ان پر بھروسہ بھی کریں۔ لیکن جو شخص، ایسے لوگ اس کیٹیگری میں فٹ نہیں بیٹھتے، لکھا ان کو سلام بھی نہ کرو، یوحنا کے خط میں لکھا ہے۔ سو آئیں اپنی آنکھیں بند کریں، آئیں اپنی آنکھیں بند کریں گے۔ ہولی اسپرٹ کو موقع دیں کہ وہ ہماری اس سارے دور میں رہنمائی کر سکے۔ ہاللیلویا۔ لیٹس پرے۔ آئے دعا کریں، آئیں دعا کریں۔ ہولی اسپرٹ سے کہیں مجھے کلام کی سمجھ عطا کر۔ Lord, we honor you. Jesus, we love you.